بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک واقعہ سنیں گے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو فرعون کی حالت کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے مرتبے سے سرفراز ہونے کے بعد دین حق کے تبلیغ کے سلسلے میں فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون سے کہنے لگے، فرعون، میں اللہ کا نبی ہوں اور حق اور سچ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے تم خدائی کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جو اپنا زرد رنگ والا منہ کھول کر زمین سے 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین کے اوپر لگ رہا تھا، جبکہ جبڑے کا دوسرا حصہ فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا۔ اچانک اژدہے نے حرکت کی اور اس کا رخ فرعون کی طرف ہو گیا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو کر اپنے تخت سے کود کر بھاگ اٹھا۔ اژدہے کا رخ فرعون کی طرف تھا۔ فرعون لگاتار بھاگتا ہوا لوگوں میں گھس گیا۔ اس پر اس قدر بھاگ دوڑ مچ گئی کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے اور مارے گئے۔ فرعون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور کہا، اے موسیٰ، تجھے اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا، اس کو پکڑ لو، یعنی اژدہے کو پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اژدہا پہلے کی طرح عصا مبارک بن گیا۔ اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا تو فرعون کی حالت یہ ہوئی تھی، لیکن یہ معجزہ دیکھ کر بھی فرعون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری اور بار بار فرعون کے دربار میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ فرعون مصر کا انتہائی ظالم اور تکبر کرنے والا بادشاہ تھا، جو خود کو خدا کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ جب وہ نہیں مانا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحیرہ احمر یعنی دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی لاٹھی پانی پر مارنے کا حکم دیا۔ لاٹھی لگتے ہی سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے اور پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج اس راستوں سے گزرنے کے لیے پانی کے درمیان پہنچی تو پانی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ پورا لشکر ڈوب گیا اور فرعون نے بھی ڈوبتے وقت اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیں گے تاکہ وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ جدید دور میں دریافت ہونے والی فرعون کی ممیاں اس قرآنی پیشن گوئی کی ایک واضح مثال ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، جس کے شکرانے پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ لہٰذا یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کا تم لوگوں سے بڑھ کر حقدار ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے ویڈیوز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔